بھیک تو ہم نے اسی در سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا معتبر وقت ہے، اور جس یادگار ولی میں، جس یادگار خواجہ میں اس محفل کو سجائی ہے، یہ معمولی محفل نہیں ہے، یہ بڑی محفل ہے۔ اور آپ کے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ارادے بنتے ہیں، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اسی قدر، اسی مضطرب قسم خدا کی جب اولیاء کی محفل سجتی ہے تو یہ زندگانی کیا ہے؟ یہ زندگانی صرف 4 دن کی ہے، 4 لمحے کی ہے۔ اگر انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہزاریں حسرتیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو جب وہ واپس لوٹتا ہے تو خود کی حسرت کا نہ رہ جاتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کے حسرت کے رہ جاتے ہیں۔ اسے دوسرے اپنے کاندھے پر ٹانگ کر لاتے ہیں اور اسے قبرستان لے جاتے ہیں۔ انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو ہزاروں امیدیں رہتی ہے، لیکن وقت کی سانسیں، اس جسم کی سانسیں کب ٹوٹ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اسی لیے مفقہین بیان کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب بھی تم کوئی وقت گزارو تو ایسے محفل میں گزارو تاکہ تمہارے چلے جانے کے بعد دنیا والے تمہیں یاد کریں۔ اے لوگوں، اپنی زندگانی کی لمحات ایسے وقت میں گزارو، ایسی محفل میں گزارو کہ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی تمہارے احباب یاد کرے، تمہارے چلے جانے والے کے بعد خاندان یاد کرے، تمہارے چلے جانے کے بعد تمہیں اولاد یاد کرے، اور اللہ کے فرشتے عرش الہی میں کرے یاد کرے کہ اے رب کائنات، آج تیرے دنیا کو چھوڑ کر وہ محبوب بندہ آ رہا ہے جو ہر لمحہ ہر وقت میں کہیں بھی رہتا تھا تو تیرے محبوب کے سائے، سنتوں کے ساتھ اور ولیوں کے طریقہ کے ساتھ رہتا تھا، اپنی زندگانی کو گزارتا تھا۔ تو اے لوگوں، یہ زندگانی ہماری کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کسی کی زندگانی 60 برس کی ہے، کسی کی زندگانی 40 برس کی ہے، اور کسی کی زندگانی آج پیدا ہوا، آج اس کی وفات، آج اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ماں کے شکم سے جنم لیا، اور کوئی تو ایسا ہے کہ ماں کی شکم سے پیدا ہوتا ہے تو وہ مرے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس زندگانی کی کوئی وقت نہیں۔ جب رب جسے چاہتا ہے اپنے در پہ بلا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے، اور رب جسے چاہتا ہے اسے زندگی نواز دیتا ہے۔ یہ رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، ہمیں آزمائش یہ کرنی ہے، ہمیں اپنے دل کے اندر حوصلہ یہ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم رہیں تو بزرگوں کی دعائی کے ساتھ رہیں۔ مچل کر بولو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ جو محفل آپ نے سجائی ہے حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں، میں بتاتا چلوں حضور خواجہ معین الدین چشتی آخر کون ہے، ہم انہیں جانتے کیسے، ان کا بنیاد کہاں سے، ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی، آخر ہے تو کہاں کے ہیں۔ تو میں بتاتا چلوں میرے پیارے اسلام بھائیوں، غور سے سننا۔ حضور خواجہ معین الدین سنجر علاقہ سیستان کے رہنے والے ہیں۔ کہاں؟ سنجر علاقہ سیستان کے رہنے والے ہیں۔ اور ان کی پیدائش کا دن کیا ہے، ان کی ولادت کا وقت کیا ہے، تاریخ کیا ہے؟ تو حضور خواجہ معین الدین کی پیدائش کے وقت جو ہے، تاریخ جو ہے 530 ہجری، سنجر کا علاقہ سیستان کی سرزمین پر حضور غریب نواز اپنے ماں کی شکم حیا سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ وہ وقت جو ہے ہجری کا ہے، اور آج جو چل رہی ہے عیسوی چلتی ہے، سورج کے حساب سے تاریخ چلتی ہے، اور ہجری رات کی جو چاند، رات کے اندر جو چاند ہمیں دکھائی دیتی ہے، ہجری اس چاند کے حساب سے تاریخ ہوتی ہے۔ تو ہجری کی تاریخ جو ہوتی ہے چاند کے حساب سے، اور عیسوی کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ سورج کے حساب سے۔ تو میرے خواجہ معین الدین سنجر کے علاقہ سیستان میں 530 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حضور غریب نواز 15 سال کی عمر تھی کہ ان کے والد محترم سید غیاث الدین کا وفات ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ غور کرنا، میں اس کے بعد لے چلوں گا کہ حضور خواجہ معین الدین کہاں گئے۔ ابھی آپ کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں خواجہ عثمانی ہارونی کے پاس پہنچے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال کی تھی تو ان کے والد غیاث الدین صاحب کا انتقال ہو گیا، غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور حضور خواجہ غریب نواز جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر کب تشریف لائے، اور ہندوستان کی سرزمین پر ان کی وفات کب ہوئی،
تو تاریخ مثال ہے، تاریخی روایت ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز 52 برس کی عمر میں اپنے پیر مرشد سے رخصت ہوتے ہیں، اور ہندوستان میں جب وفات کرتے ہیں تو ان کی ہجری تاریخ جو ہے وہ 627 ہجری میں حضور خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر وفات پاتے ہیں، یعنی ان کی جسم سے ان کی روح رب کائنات کی بارگاہ میں موجود ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے وفات پاتے ہیں 627 ہجری میں، اور پیدائش کا ہجری 530 ہجری، اور سنجر علاقہ سستان۔ حضور خواجہ غریب نواز کے جب والد محترم انتقال ہو گئے تو ان کے حصے میں ایک پانی کا چکی، جو آج ہم بورنگ کے نام سے جانتے ہیں، ان کے حصے میں پانی کا چکی اور ایک باغ آیا۔ بیان میں آیا ہے، روایتوں میں آئی ہے کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں پانی کی چکی، کھیتوں کو باغوں کو ہریالی میں پانی دے رہے تھے کہ ایک بزرگ غیب کی طرف سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے معین الدین حسن، مجھے پیاس لگی ہے۔ مچل کر بولو سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ تشریف لائے اور کہا کہ اے معین الدین، مجھے پیاس محسوس ہے، کیا آپ تمہیں پانی پلاؤ گے؟ کیا تم مجھے پانی پلاؤ گے؟ حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ بالکل میں پانی پلاؤں گا۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے باغ کے اندر سب سے جو زیادہ پتے والی درخت تھی، ان کو ان باغ کے اس پیڑ کے نیچے بیٹھایا تاکہ ان بزرگ کو دھوپ کا سایہ نہ لگے، یہ پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ غریب نواز، اور وہ بزرگ کون تھے، ان کا نام کیا تھا؟ حضور خواجہ غریب نواز کو اس جگہ کیا ملی، کیا انہیں کھلایا گیا؟ تو کتابوں کے اندر آیا ہے، میں نے انوار البیان کتاب کو پڑھا تو اس وقت حضور خواجہ غریب نواز جب پانی کی چکی سے باغ کو پانی دے رہے تھے تو اس وقت حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ مچل کر بولو سبحان اللہ۔ یہ تاریخی ہے میرے خواجہ غریب نواز کا۔ اس وقت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں ان کے باغ میں، کہتے ہیں بیٹا مجھے پانی پلاؤ، میں پیاسا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز اپنے باغ کے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھاتے ہیں، بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں حضور تشریف فرما ہو، میں کچھ لے کر آ رہا ہوں۔ حضور خواجہ غریب نواز ایک مشک میں پانی لاتے ہیں، پانی لانے کے بعد کہتے ہیں حضور تناول فرمائیے، اسے پیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت غیب سے آنے والے ولی حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معین الدین حسن رک جاؤ، تم مجھے پانی پلانے والے ہو، اس سے پہلے میں تجھے کچھ کھلانے والا ہوں۔ چل کر بولو اے معین الدین حسن، تم رک جاؤ، تم مجھے پانی پلانے والے ہو، میں تمہارے اخلاق کو سمجھ گیا، تمہاری محبت کو سمجھ گیا، تمہارے کردار کو سمجھ گیا، اب جو میں تجھے کھلانے والا ہوں تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جیب سے ایک کھلی کا روٹی نکالتے ہیں۔ کھلی کی روٹی اس زمانے میں بزرگ اپنے زبان سے کھایا کرتے تھے اپنے پیٹ کے اندر۔ ذرا سوچئے، قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے جیب سے کھلی کی روٹی نکالتے ہیں اور اپنے زبان میں اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، اسے خوب چباتے ہیں۔ چبانے کے بعد اپنے لقمے کو نکال کر حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ بیٹا منہ کھولو، میں تمہارے منہ میں کچھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور قندوزی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کو کہتے ہیں بیٹا منہ کھولو، منہ کھولو، میں تمہارے اندر کچھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منہ سے وہ لقمہ نکالتے ہیں، نکالنے کے بعد خواجہ معین الدین کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اس وقت میرے غریب نواز کہتے ہیں کہ جب اس اللہ کے ولی نے مجھے کچھ کھلایا تو مجھے محسوس ایسا ہوا کہ میں نے دنیا کی تمام علم حاصل کر لی، میں نے دنیا کی تمام علم حاصل کر لی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے دل نے، میرے ذہن نے دنیا کی ساری علم حاصل کر لیے، مذہب اسلام کے طریقہ جان لیے، لیکن دل نے کہا اے غریب نواز سن، جس طرح آج ایک بچے کو پڑھنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے، اے غریب نواز سن، اے معین الدین سن، جس طرح ایک بچے کو پڑھنے کے لیے، ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے ایک استاذ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک بچے کو حافظ بننے کے لیے ایک عالم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک حافظ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح علم باطن حاصل کرنے کے لیے ایک پیر مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ علم باطن حاصل کرنے کے لیے پیر مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ مچل کر بولیے سبحان اللہ۔ اب وہ ہاتھ اٹھائے گا
جو دیوان خواجہ ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قائم نگر والوں آپ کتنا دیر تک سننا چاہتے ہو. واقعات تو آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن ایسی باتیں میں آپ کو سنانے جاؤں گا جو مذہب اسلام سے تعلق رکھو گے, بزرگوں کی صحبت میں آؤ گے تو قسم خدا کی دنیا والے تمہیں یاد رکھیں گے. اور جب کل قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا, حساب و کتاب ہوگا تو فرشتے پہچان جائیں گے, اے لوگوں اکٹھا بھیڑ کو ہٹاؤ, دیکھو معین الدین کے دیوانے تشریف لا رہے ہیں. اے لوگوں انہیں روکو مت, ان کا حساب و کتاب نہ ہوگا بلکہ یہ معین الدین کے دیوانے جنت میں جائیں. اللہ اکبر. قندوزی رحمت اللہ علیہ نے انہیں کچھ کھلایا. کھلانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز کہتے ہیں مجھے ایسا علم محسوس ہوا, ایسا لگا کہ میں نے دنیا کی کائنات کے سارے علم کو حاصل کر لیا, لیکن دل نے کہا کہ ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے اور باطنی علم حاصل کرنے کے لیے پیر مرشد کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں تک میں بتاتا چلا کہ حضور خواجہ معین الدین کو قندوزی رحمت اللہ نے کھلایا. اس کے بعد آپ کے امام صاحب نے بتا دیا کہ حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ پیر مرشد کی تلاش میں چلے. اور کہاں چلے تو سنجر علاقہ سے ایک ہارون نگر, ہارون شہر کا نام ہے, اور وہیں حضرت خواجہ عثمان ہارون تشریف فرماتے ہیں. اب سن لیجئے کہ جب ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ پہنچ گئے, پہلے حضور خواجہ معین الدین سنجر علاقہ کے جتنے خانقاہ تھے اس خانقاہوں میں دورے, کہیں کہ مجھے اپنا مرید بنا لو. کیا کہا؟ مجھے اپنا مرید بنا لو. سارے خانقاہوں کے پیروں نے کہا اے معین الدین حسن میں تمہیں مرید نہیں بنا سکتا, تمہارا پیر تمہاری انتظار میں ہے. چل کر بولو سبحان. اے دنیا والو یاد رکھو, آج کوئی مرید بنتا ہے تو مرید کی شوق ہوتی ہے کہ پیر سے ملوں. وہ معین الدین حسن کیسے مرید تھے کہ پیر و مرشد ان کی انتظار میں جی رہا ہے. اور سنیے, جب سارے خانقاہ والے نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں اپنا مرید نہیں بنا سکتا, تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہارون شہر میں پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان کی نظر معین الدین پر پڑی اور معین الدین کی نظر اس بزرگ پر پڑی. اور جب نظر پڑی تو معین الدین سے اللہ اکبر اس بزرگ نے کہا اے معین الدین تم آ چکے. مچل کر بولے سبحان اللہ. اے معین الدین تم آ گئے. کیا کہا اس بزرگ نے؟ اے معین الدین تم آ گئے. اب حضرت خواجہ غریب نواز حیرت میں, پہلی دفعہ اس شہر میں آیا ہو, کسی سے بات چیت نہیں, پہلی نگاہ میری پڑی, ان کی پہلی نگاہ پڑی. اللہ اکبر. کبھی بات چیت نہیں, کبھی ان سے تعارف نہیں, کبھی ملاقات نہیں, لیکن میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مچل کر بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس وقت خواجہ غریب نواز سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں حضور مجھے بتایا جائے کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارون کہتے ہیں اے معین الدین حسن سنو, ہندوستان کے بادشاہ کو بھلا کون نہیں جانے گا؟ ہندوستان کے بادشاہ کو بھلا کون نہیں جانے گا؟ اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ حضرت خواجہ عثمان ہارون اپنے حجرے شریف میں چلے جاتے. چلے جانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارون اپنے حجرے شریف میں چلے جاتے ہیں اور کھوجتے کھوجتے خواجہ غریب نواز سید الطائفہ مسجد, کیا نام ہے؟ غور کیجئے خواجہ کے دیوانوں, سید الطائفہ. کیا نام ہے مسجد کا؟ طائفہ. کس کی بنائی ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بنیاد کی ہوئی مسجد. سید الطائفہ مسجد میں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد حضور خواجہ عثمان ہارون کی دولت پابوسی میں پہنچے, یعنی وہاں پہنچنے کے بعد سلام و کلام ہوا. آپ کے امام صاحب نے کہا کہ وہاں جب پہنچے تو مرید بنا لیا گیا. وہاں سے مرید ہوئے تو کم و بیش میرے خواجہ نے 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. اب سنیے, پہلی دفعہ جب میرے خواجہ کو عثمان ہارون نے جب حج بیت اللہ کے لیے لے گئے, مدینہ شریف کے لیے لے گئے, تو مدینہ شریف میں جب میرے آقا پہنچے تو عثمان ہارون نے کہا کہ یہ نبیوں کا نبی, اماموں کے امام کا مزار ہے, سلام کرو. مچل کر بولو سبحان اللہ.
سلام کرو اے معین الدین حسن، سلام کرو۔ جب میرے خواجہ معین الدین نے سلام کیا تو جواب آئی تھی وعلیکم السلام بحر و بر، خشک و تر، اے جنگلوں اور پہاڑوں کے سردار، اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے، تمہاری دین تمہارا خدمت قبول کر لیا گیا۔ امام صاحب بھی کہا اتنا ہے۔ اور دوسری دفعہ اس سے پہلے کیا ہوا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے غوث پاک کون ہے؟ یہ اسی میں ہے کہ جب حضرت خواجہ عثمانی ہارونی کے ساتھ خواجہ غریب نواز حج جانے لگے تو وہاں عراق کی سرزمین بغداد معلیٰ پہنچنے کے بعد اپنے کھلیرے بھائی غوث پاک سے ملے۔ مچل کر بولو، غوث پاک کون ہے؟ ان کے اپنا کھلیرا بھائی ہیں، اپنے کھلیرے بھائی۔ اور جب غوث پاک کے بارگاہ میں پہنچے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی عمر بہت زیادہ یعنی کہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور خواجہ غریب نواز کو دیکھ کر غوث پاک نے کہا کہ اے میرے خادموں، اے میرے مریدوں، سنو، میرا کھلیرا بھائی، سنیے غور سے، میرا کھلیرا بھائی آیا ہے، ان کی مہمان نوازی کرو۔ چل کر بولو سبحان اللہ۔ میرا کھلیرا بھائی آیا ہے، ان کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز 3 دن تک اپنے کھلیرے بھائی غوث پاک، اپنا کھلیرا بھائی غوث پاک ہے، غوث پاک کے پاس رہتے ہیں۔ تیسرے دن جب ہوئی تو حضرت غوث پاک حجرہ شریف سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اپنے سینے سے حضور خواجہ غریب نواز کو لگایا، اور لگانے کے بعد کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا رہنے کا مقام کہاں ہے۔ چل کر بولو سبحان اللہ۔ سینے سے لگایا۔ دیکھو ولیوں کی داستان کیا ہوتی ہے، ان کا علم کیا ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا ہے معین الدین مجھے پتہ چل گیا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن یاد رکھو اے معین الدین جب تم حج کے لیے جا رہے ہو مجھے امید ہے کہ تم بغداد پھر آؤ گے، لیکن مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور غوث پاک کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور ادھر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حج بیت اللہ مقدس جاتے ہیں، ادھر حضور غوث پاک کی وفات ہو جاتی ہے، وہ انتقال۔ اب جب وہاں سے حج کر آئے تو سنیے، پھر بغداد معلیٰ میں آئے، کچھ دن گزارا، دل نے بے چینی کیا کہ ایک مرتبہ اور حج کرنے کے لیے جاؤں، تو امام صاحب نے کہا کہ حج کے لیے گئے، اور وہاں جب حج کے لیے دوسری دفعہ بیت المقدس میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آواز سنائی دی کہ اے معین الدین تیرے دین کو، تیرے طریقے کو قبول کر لیا گیا ہے، بتا تو کیا چاہتا ہے۔ اس وقت قسم خدا کی میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اے رب پاک پروردگار، اے خالق کائنات، اے تمام جہاں کے مالک کائنات، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آج کے بعد میرے سلسلے میں جتنے لوگ داخلہ ہوں گے سب کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اس وقت خواجہ معین الدین نے کیا کہا تھا؟ آج سے جتنے لوگ میرے سلسلے میں داخل ہوں گے ان سبوں کی خطائیں معاف ہو، میری خواہش ہے۔ تو سنیے آواز کیا آئی تھی، اے معین الدین تو میرا پیارا بندہ ہے، اے معین الدین میں نے تیرے طریقے کو قبول کیا ہے، اے معین الدین میں نے تیرے خدمت کو قبول کیا ہے، جا تیری خواہش کو بھی قبول کر لیا۔ اب سنیے جب حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور نے کہا کہ جاؤ ہندوستان۔ اب سنیے جب ہندوستان آنے لگے تو دوران سفر میں سب سے پہلا واقعہ، اب ہندوستان کی طرف لوٹیے، سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا کہ بغداد معلیٰ خراسان کی سرزمین پر میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑا آپ لوگ گفتگو اگر ساتھ دے تو میں سناؤں گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خواجہ کا ہندوستان۔ اگر بس ساتھ دے تم ایسی پیاری واقعہ سناؤں گا۔ دوران سفر میں سب سے پہلا واقعہ کیا ہوا؟ حضور خواجہ غریب نواز جب دوران ہندوستان میں نکلے، سفر ہندوستان میں نکلنے کے بعد سفر ہندوستان میں جب نکلے تو سب سے پہلا واقعہ خراسان کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد کہا کہ اے حضور خواجہ بختیار کاکی، ان کے مرید کون تھے؟
حضور خواجہ بختیار کاکی کون تھے؟ خواجہ غریب نواز کے مرید تھے، اور خواجہ غریب نواز نے حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ دیکھو سامنے سے جو بچہ گزر رہا ہے جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور بتائیے یہ کون ہے؟ تو اس وقت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یہ بچہ سلطان شمس الدین التمش ہے، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ اور اس وقت سلطان شمس الدین التمش کی عمر 12 برس کی تھی۔ سنیے، اور سلطان شمس الدین التمش کون ہے، کب آئے، کہاں آئے؟ تو حضور غریب نواز نے خراسان کی سرزمین بغداد معلیٰ میں کہا تھا کہ دیکھو جو سامنے لڑکا جو جا رہا ہے یہ سلطان شمس الدین التمش ہے، جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے، یہ ایک دن دلی کا بادشاہ بنے گا، اور جب تک یہ دہلی کا بادشاہ نہیں بنے گا جب تک اسے خدا اس دنیا سے اٹھائے گا نہیں۔ اب سوچئے غور سے، خراسان کی سرزمین پر میرے خواجہ نے کہا کہ سلطان شمس الدین التمش جو ہے وہ دلی کا بادشاہ بنے گا۔ اب سنیے، حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور کتابوں میں آیا ہے کہ 40 مریدوں 40 اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے کہ نا خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں، اور ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو بڑا عجیب و کیفیت کا ماحول تھا۔ حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے۔ مرید ہونے کے بعد سب کا سب ٹھکانہ ملنے لگا۔ حضور خواجہ غریب نواز نے کہا کہ آج ہم لوگ اس جگہ پر قیام فرمائیں گے، قیام فرمانے کے بعد اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، جب یہ پیغام پرتھوی راج تک پہنچی، یہ پیغام جب پرتھوی راج تک پہنچی تو اس کے اندر خلل پیدا ہونے لگی کہ لگتا ہے کہ دوسرے ملک سے مذہب اسلام کے تعلق رکھنے والے آئے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے پھیلانے والے آئے ہیں، ایسا کرو کہ انہیں کسی کو بھیجا جائے۔ تو سب سے پہلا پنڈت کو جو بھیجا گیا تھا آپ نے سنا ہوگا، رام دیو پنڈت کو بھیجا گیا تھا حضور خواجہ غریب نواز کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ رام دیو پنڈت جب پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پہنچنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو کہ یہ میرے راجا کے بیٹھنے کے اونٹ کی جگہ ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تم لوگوں کی خیر نہیں، میرے راجا آئیں گے، تم سبوں کو یہاں سے مار کر بھگا دیں گے۔ رام دیو کہنے والے تھے کہ ان کے ساتھیوں کو ایسا لگا کہ ہم زمین میں گر رہے ہیں، زمین میں دھس رہے ہیں، ہمیں زمین نگل لیا ہے، اور رام دیو کے منہ سے کچھ آواز نہیں نکل رہا ہے۔ قسم خدا کی وہ منظر عجیب ہو گیا، اللہ اکبر، ایسا محسوس ہونے لگا رام دیو کو کہ اے رام دیو، تیرے ساتھ جتنے ساتھی آئے ہیں سب کو تو مار۔ رام دیو کے دل کے اندر ایسا محسوس ہوا، رام دیو نے جتنی پتھریں تھی اسے مار کر بھگانا شروع کر دیا۔ آخر کار میں رام دیو بچ گیا تو خواجہ غریب نواز اسے دیکھ کر مسکرائے، مچل کر بولو سبحان اللہ۔ اور جب خواجہ غریب مسکراتے ہیں تو ذرا سوچو، جب اللہ کے ولی مسکرائے، جب اللہ کے نیک بندے تمہیں دیکھ کر مسکرائے تو سمجھنا گنہگاروں تمہاری کام بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ رام دیو کو کہا اے رام دیو تم کیوں نہیں جا رہے ہو، تم یہاں سے کیوں نہیں بھاگ جاتے ہو؟ اب رام دیو کے دل کے اندر سے آواز نکلی، اے حضور غریب نواز، آیا تھا تو آپ کو بھگانے کے لیے، لیکن اب دل کہہ رہا ہے کہ خواجہ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا اے رام دیو تم کیا چاہتے ہو؟ تو رام دیو نے کہا حضور اپنا مرید بنا لیا، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز نے اسے مسلمان کیا، لیکن کہا کہ سنو تمہاری نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام رام دیو ہے، لیکن سنو آج کے بعد تمہارا نام رام دیو نہیں بلکہ شادی دیو رکھا جائے گا۔ چل کر بولو، رام دیو نہیں شادی دیو رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، اب شادی دیو نام رکھ دیا گیا۔ اب جب یہ بات پرتھوی راج چوہان کو پتا چلی تو اس نے سوچا کہ جسے بھیجا تھا بھگانے کے لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو مار کر اور خود مذہب اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو سنیے پرتھوی راج چوہان نے کتنی بڑا گھناؤنی کام کی۔ اجمیر کی عورتیں جتنی خوبصورت عورتیں تھیں سب کو اعلان کر دیا کہ اپنی خوبصورتی سے، اپنی جوانی سے جو حضور خواجہ غریب نواز کو گمراہ کر دے گی، ان کو بدعقیدہ بنا دے گی، معاذ اللہ انہیں یہاں سے بھگا دے گی، اپنے حسن میں سمیٹ لے گی، نچوڑ لے گی، اسے میں جو چاہوں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اللہ اکبر،
اجمیر کی ساری عورتیں جن جن کو لالچیں تھی وہ سورنے کے بعد گئی. اس وقت میرے خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. مچھر کر بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس وقت خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ اکبر. وہ سواری ہوئی عورتیں آئی اور کہی اے معین الدین تم مجھے میرے چہرے کو دیکھو، میں تمہاری محبت میں آئی ہوں، دیکھو میری جوانی کو دیکھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا کہ میری جوانی کو دیکھو. معین الدین کتابوں پہ دھیان ہے، معین الدین کی نظر آیتوں پر دھیان ہے، معین الدین اپنی نظروں کو نہیں اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. عورتیں پریشان ہو گئی کہ لاکھ اپنی جوانی دکھا رہی ہوں، اپنے ایسے ایسے بے شمار کپڑے پہن کر آئے ہوں، لیکن معین الدین کا ایمان کا کیا کہنا. اللہ اکبر. معین الدین ہماری طرف نظریں بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، وہ جواب تو دور کی بات ہے اپنی نگاہوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں. عورتیں پریشان ہو گئی تو اس میں سے ایک عورت بولی سنو، ایسا لگ رہا ہے اب مجھے کہ یہ تو نظر نہیں اٹھائیں گے جسے تم بھٹکانے کے لیے آئے تھے، جسے تم بھگانے کے لیے آئے تھے. ایسا لگ رہا ہے اب مجھے کہ یہ تو نہیں بھاگیں گے لیکن تمہارا دل ان کی اور بڑھ جائے گا اور تم مسلمان ہو جاؤ گے، جلدی سے یہاں سے بھاگو. انہی میں سے عورتیں کہنے لگی اب معین الدین اپنے نظروں کو نہیں اٹھانے والے. ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ معین الدین کے دل کو تم گمراہ کرنے آئے تھے، لیکن اب معین الدین تمہارا دل جیت لے گا. مچل کر بولو سبحان اللہ. اب عورتیں وہاں سے حیرت انگیز ہو کر بھاگ گئی کہ میں کیسے شخص پر کے ساتھ پاس آئی ہوں جو مجھے نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا. اللہ اکبر. جب یہ بات پرتھوی راج چوہان کو پتہ چلی تو حیرت ہو گیا کہ عورتیں ایسی چیز ہوتی ہیں، عورتیں ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر بڑے بڑے مفقہین، بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے کہ ایمان پھسل جائے، لیکن یہ معین الدین کیسا ہے. اللہ اکبر. اس کے ایمان کا کیا کہنا. تو پرتھوی راج چوہان کی سنیے، یہ بڑا ٹاپک کی چیز کی بات ہے. پرتھوی راج چوہان کی بیٹی ایک جم جوانی میں تھی. پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے کہا اے میرے پتا، کیا ہوا اگر اجمیر کی عورتیں معین الدین کے ایمان کو غافل نہ کر پائی تو میں جاؤں گی. پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے پتلا سے پتلا ایک دم باریکی کپڑا پہنا اور پہننے کے بعد آنا ساگر میں گئی اور آنا ساگر میں ڈبکی مارا اور اس ڈبکی مار کر پھر نکلے. تو ذرا سوچئے اگر آپ کوئی وائٹ لنگی پہنتے ہیں یا باریکی کپڑا پہنتے ہیں یا گنزی پہنے رہتے ہیں تو آپ کے جسم نظر آتے رہتے ہیں. پرتھوی راج چوہان کی بیٹی پتلا سا پتلا کپڑا پہن کر آنا ساگر میں جا کر ڈبکی مارتی ہے اور ڈبکی مارنے کے بعد کہتی ہے اے معین الدین دیکھ، جسے دیکھنے کے لیے اجمیر کے لوگوں کے بیٹے، نوجوان محلے کے لوگ ترستے ہیں. اگر میں چھت پر جاتی ہوں تو نہ میرے محلے کے نوجوان مجھے دیکھنے کے لیے اپنے چھت پر چڑھ جاتے ہیں. اگر میں اپنے گھر کے باہر نکلتی ہوں تو میرے محلے کے نوجوان میرے پیچھے چلتے ہیں اور جب تک میں پیچھے چلتی رہتی ہوں وہ میرے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اے معین الدین دیکھ، تیرے سامنے کتنا خوبصورت حسین و جمیل عورت آئی ہے، تیرے سامنے کتنی نوجوانی والی عورت آئی ہے. معین الدین تو اپنے نظرے کو اٹھا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا، اتنا کہنا تھا کہ حضور خواجہ غریب نواز قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا بیٹی چلی جا، بیٹی تو یہاں سے چلی جا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ وہ عورت، وہ پرتھوی راج چوہان کی بیٹی حیرت ہو گئی کہ اتنی باریکی کپڑا اور پانی سے بھینگا لیا ہوں، میرے جسم نظر آ رہے ہیں، لیکن معین الدین کے ایمان کا کیا کہنا، معین الدین کے عمل کا کیا کہنا. اللہ اکبر. معین الدین میرے اور دیکھنا کیا، میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری جوانی کو دیکھنے کے لیے اجمیر کے لڑکے، اجمیر کی گاؤں کے بوڑھے بوڑھے ترستے ہیں. میں جب اپنے چھت پر جاتی ہوں تو لوگ اپنے چھت پر چڑھ جاتے ہیں، پرتھوی راج چوہان کی بیٹی کو دیکھا کرتے ہیں. لیکن اے معین الدین تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے معین الدین تیرے ایمان کا کیا کہنا. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا. حضرت خواجہ معین الدین نے کہا اے بیٹی تو یہاں سے چلی جا. اللہ اکبر. اب معین الدین سے پرتھوی راج چوہان کی بیٹی کہتی ہے اب یہ دل، یہ دیوانی اب تیرے بارگاہ سے کبھی نہیں جائے گی، بلکہ آئی تھی تجھے غفلت کرنے کے لیے، اب ایمان لے کر جائے گی. حضرت خواجہ معین الدین کو بھٹکانے کے لیے پرتھوی راج چوہان کی بیٹی باریکی کپڑا پہن کر آئی، لیکن قربان جاؤ وہ اللہ کے ولی ہے. اور سنیے، جس رام دیو کی میں بات کر رہا تھا شادی دیو بنا دیا گیا اسے. اور جب یہ بات پھر پرتھوی راج چوہان تک پہنچی تو پرتھوی راج چوہان کو خلل ہونے لگی کہ اب ایسا کرو کہ انہیں تنگ کرنے سے پہلے آنا ساگر پر قبضہ کرو. کیا کہا؟
انا ساگر پر قبضہ کرو اور انہیں پانی لینے سے انکار منع کرو۔ رام دیو، بس میں یہ آخری باتیں کہہ کر آپ کے سامنے سے رخصت ہونا چاہ رہا ہوں۔ جب یہ بات خواجہ غریب نواز کو پتہ چلی تو حضور خواجہ غریب نواز نے کہا جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں جانے سے پہلے وہ پانی پر پہرا ڈال دے۔ اللہ اکبر، مرید کو بھیجا، پہلے ایک مرید کو بھیجا، مرید کو بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب مرید آنا ساگر کے کنارے پہنچا تو سپاہیوں نے انہیں پانی لینے سے انکار کر دیا کہ تمہیں پانی نہیں دیا جائے گا، تم راجا کے دشمن ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کھانے پینے نہیں دیا جائے گا۔ معین الدین مرید مایوسی کے عالم میں آیا، حضور غریب نواز سے کہنے لگا حضور سپاہی آنا ساگر کے قریب ہے، پانی نہیں لینے دیے جا رہے۔ اللہ اکبر! اس وقت میرے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے اے رام دیو، تم اب رام دیو نہیں رہ گئے، شادی دیو بن چکے ہو، ایسا کرو کہ کاشا لو اور جا کر آنا ساگر تالاب سے کہہ دو کہ تمہیں خواجہ صاحب نے بلایا ہے۔ مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اب تمہیں پانی لانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کو میرے کاشے میں آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا کہ شادی دیو جو رام دیو پہلے تھے، شادی دیو کاشے کو لے کر جاتے ہیں اور آنا ساگر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو جانے کے بعد کہتے ہیں آنا ساگر تالاب جتنے پانی ہے تو اس کاشے میں آ جا۔ اللہ اکبر! حکم ہوا، آنا ساگر کی پانی سب کاشے میں آ گئی۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، روایتوں کے اندر آیا ہے، واقعاتوں کے اندر آیا ہے کہ جب معین الدین کے مریدوں نے اس کاشے کو کاشے میں پانی کو لے لیا تو صرف تالاب ہی نہیں سوکھا تھا بلکہ اجمیر کی سرزمین پر جتنے جانور تھے سب کے تھن کے دودھ سوکھ گئے تھے، اور جتنے عورتیں تھیں سب کے تھن کی دودھیں سوکھ گئی تھی، تو ان کے چھاتی کی دودھیں سوکھ گئی تھی۔ اللہ اکبر! کتابوں کے اندر آیا ہے کہ سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ یہ بات پرتھوی راج تک پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا اے پرتھوی راج چوہان، جس فقیر سے آپ پنگا لے رہے ہیں، جس فقیر سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں، اس نے تو آنا ساگر سکھا دیا ہے، اور اتنا ہی نہیں جانور بھی سکھ چکے ہیں، ان کے تھنوں کے اندر بھی دودھ نہیں رہ گئے۔ اے پرتھوی راج چوہان، سب سے پہلے یہ کیا جائے کہ پرتھوی راج چوہان آپ معین الدین حسن سے معافی مانگے اور سب سے پہلے پانی واپس کرنے کی بات کہیں۔ پرتھوی راج چوہان پہنچا کہ حضور معاف کر دیا جائے، پھر پانی پہنچا دیا جائے، آپ کی دشمنی مجھ سے ہے اور میری دشمنی آپ سے ہے، ان لوگوں سے کیا ہے، انہیں پانی لینے دیا جائے۔ لیکن سنیے، آج بدعقیدے لوگ وہابی دیوبندی کیا کہتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز کو جب اتنا طاقت ہے، اتنا علم ہے کہ اپنے کاشے میں آنا ساگر کو بلا لیا، تو بتاؤ کربلا کی میدان میں امام حسین کے خاندان والے کیوں بھوکے پیاسے رہ گئے، کیوں اپنی جان کی قربانی دے دی؟ آنا ساگر جس طرح کاشے میں خواجہ نے بلا لیا، اس وقت امام حسین نے کیوں نہیں بلا لیا نہر فراق کو؟ تو مجھے کہنے کا اجازت دیا جائے، سنانے کا اجازت دیا جائے، لوگوں سمجھانے کا اجازت دیا جائے کہ جب کربلا کی باری تھی، نہر فراق کی باری تھی، امام حسین کی خاندان کی باری تھی، مسلمانوں کی باری تھی، یزیدیوں سے پنگا تھا، تو پنگا اس لیے تھا کہ اے لوگوں، کربلا کی میدان میں اسلام بچانا تھا، اور اجمیر کی سرزمین پر جب پرتھوی راج چوہان سے پنگا ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی، تو یہاں اسلام بچانا نہیں، اسلام پھیلانا تھا۔ اے لوگوں سنو، کربلا کی میدان میں اگر امام حسین نے نہر فراق کو چھوڑا ہے تو وہ کسی اور کے لیے نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور خواجہ غریب نواز ہند کی سرزمین پر آنا ساگر کے پانی کو اگر کاشے میں کیا ہے تو کسی اور کے لیے نہیں، اسلام کو پھیلانے۔ اگر حسین چاہتے تو ایک ٹھیکے لگاتے، نہر فراق دوڑ کر آتی، لیکن ایمان والوں کو سمجھانا تھا کہ ہم اس نبی کی امت ہے، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جان خطرے میں ہے پرواہ نہیں، اللہ اکبر، جسم خطرے میں ہے پرواہ نہیں، خاندان خطرے میں ہے پرواہ نہیں، اللہ اکبر، جسم سے روحیں نکل جائے پرواہ نہیں، شہید ہو جاؤ پرواہ نہیں، خاندان چھٹ جائے پرواہ نہیں، بھوکے مر جاؤ پرواہ نہیں، پیاسے مر جاؤ پرواہ نہیں، لیکن اللہ اکبر، امام حسین کے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہو پرواہ نہیں، لیکن نبی کی شریعت، رب کا دین چھوٹ جائے بہت بڑا پرواہ ہے۔
تو اے لوگوں سنو، مذہب اسلام کو بچانا تھا کربلا کی میدان میں اور اجمیر کی سرزمین پر پھیلانا تھا، تو اسی لیے واقعہ دکھایا خواجہ غریب نواز نے۔ تو ذرا سوچو، جب نوازوں کا یہ عالم ہے، غلاموں کا جب یہ عالم ہے، تو آقا حسین کا عالم کیا ہے؟ تو اے دیوندیوں، اے وہابیوں سنو، تم عقل پہ حیران ہو، تمہاری عقل بے بیکار ہے۔ اگر حسین چاہتے تو نہر فراق کو مارتے، نہر فراق دوڑی چلی آتی۔ اور سنیے، بس یہ آخری بات سنیے، دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دلیل کو سن لیتے ہیں، دلیل کو پڑھ لیتے ہیں، انہیں یقین ہو جاتا ہے نا؟ اگر کسی کتاب میں، کسی قانون میں لکھا ہے تو اس نے سوچ لیا کہ فلانا نے پارت کیا ہے، یہ دلیل صحیح ہے، اسے ہمیں ماننا ہے۔ اور ایک طریقے کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بغیر دیکھے مانتے ہی نہیں۔ کیا کہا؟ بغیر دیکھے مانتے نہیں۔ تو خواجہ نے ایسا ہی کیا، جسے دیکھ کر ماننا تھا اسے معجزہ دیکھ کر اسلام میں داخل کروا لیا، اور جسے سن کر مارنا تھا اسے سن کر کلمہ پڑھوا دیا۔ تو اے لوگوں سنو، یہ داستان خواجہ معین الدین ہے، اور یاد رکھو یہ ہمارا بیٹھنا، آپ کا سننا، ہمارا سننا ضائع نہیں جائے گا۔ حضور غریب نواز نے بیت المقدس میں رب سے وعدہ لیا ہے کہ اے رب، جتنے لوگ میرے سلسلے میں آئیں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، سب کی خطائیں بخشی جائے گی۔ تو رب نے بھی کہا کہ اے معین الدین، میں نے تیرے ایمان کو قبول کیا، اے معین الدین تو میرا نیک بندہ ہے، سچا بندہ ہے، جا آج کے بعد جو تیرے سلسلے میں آئیں گے سب کی خطائیں بخشا جاؤں۔ تو اے لوگوں، وقت نہیں ہے، نہیں تو حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی واقعات ہے، جب حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، میں جو بتا رہا تھا نا، سید سلطان شمس الدین کب پہنچے؟ تو 607 ہجری میں شمس الدین پہنچے دہلی کی سرزمین پر۔ ایک عجب سی کیفیت محسوس ہونے لگی کہ اے لوگوں سنو، شمس الدین بادشاہ دہلی کی سرزمین پر آ گیا ہے، قبضہ کرنے والا ہے۔ اور شمس الدین کن کے مرید تھے؟ حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ اور حضور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے شمس الدین، تجھے بادشاہ بنایا جا رہا ہے تو یہ مت کرنا کہ غریبوں کو ستاؤ گے، تمہیں بادشاہ بنایا جا رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ یتیموں کو سمجھاؤ گے۔ بہرحال میں اپنی موضوع کو ختم کر رہا ہوں، اشارہ پہ اشارہ مل رہا ہے۔ اگر کبھی موقع ملا تو یہی شمس الدین کے واقعات سے لے کر چلوں گا کہ شمس الدین التمش کب تشریف لائے، اور حضور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا کراماتیں ہوئی، حضور نظام الدین اولیاء کن کے مرید ہے، یہ ساری داستان اگر کبھی واقعہ وقت ملا تو میں آپ کو سناؤں گا ضرور۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بس خواجہ غریب نواز کی شان میں 2 شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے، مچل کر کہیے سبحان اللہ۔ ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، ذکر نبی سے ذکر نبی سے روح کو گرمانے آئے ہیں، گرمانے آئے ہیں، خواجہ معین الدین کے دیوانے آئے ہیں، او خواجہ معین الدین کے دیوانے آئے ہیں، کہ خواجہ معین الدین کے دیوانے آئے ہیں۔ اور یہ آخری شعر سنیے، پرتھوی راج چوہان سے میرے خواجہ نے کیا کہا تھا، ملاحظہ فرمائیے، مچل کر کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا، یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا، یہ پرتھوی چوہان سے خواجہ نے کہہ دیا، خواجہ نے کہہ دیا کیا کہ ہم پرچم اسلام کو لہرانے آئے ہیں، ارے ہم پرچم اسلام کو لہرانے آئے ہیں، ہم پرچم اسلام کو لہرانے آئے ہیں۔ وقت نہیں تھا لیکن اس سے بہت پیارا واقعہ تھا، انشاءاللہ اگر کبھی وقت ملا تو عجیب و کیفیت والی واقعہ سناؤں گا۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کھڑے ہو کر صلاۃ